بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاہدا منه على رکعتي الفجر رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا کہ فجر کی پہلی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس میں لوگ کافی ساری غلطی کرتے ہیں۔ وہ چند ایک مسائل سمجھنے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آیا، نماز کا مطلب سنتوں کا وقت نہیں ہے، صرف جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام سے پہلے جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریک ہو سکتا ہے تو پھر وہ 2 سنتیں پڑھ لے، یہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اگر جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، وقت بہت تنگ ہے کہ جماعت نکل جائے گی، پھر اس صورت میں وہ مؤخر کر دے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آ کے پہلی صف کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا پہلی صف کے ساتھ بالکل شامل ہوتے ہیں۔ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اس صورت میں سنتیں نہیں ادا ہوتی ان کو چاہیے پیچھے کونے میں یا باہر برآمدے میں یا سین میں پڑھ کر اندر جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ اس سے اگلی والی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس رواہ الترمذی۔ اس میں بھی مسئلہ یاد رکھنے کا ہے، یہ مستند حدیث ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے، مستند حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی اس وقت ایسے وقت پہ پہنچا جماعت کے ساتھ کہ وقت تنگ تھا، وہ جماعت کے ساتھ ہی شامل ہو سکتا تھا، سنتیں ادا نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ سنتوں کو مؤخر کرے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے، یعنی اشراق کے وقت پر پڑھے، مکروہ وقت جب نکل جائے اس کے بعد پڑھے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ فجر کی سنتیں جب فوت ہو گئی ہیں اپنے وقت سے، نماز سے پہلے، تو وہ نفل بن گئی ہیں، تو لہٰذا فجر کے بعد تو کوئی نفل بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا فجر کی سنتیں بھی جائز نہیں ہیں۔ وہ مؤخر کرے گا اور طلوع آفتاب کے بعد پڑھے گا اشراق کے وقت میں۔ اشراق کے وقت میں بھی اگر کسی سے رہ گئیں یا بھول گئیں یا کسی کو ایمرجنسی تھی تو وہ اس دن کے زوال سے پہلے قضا کر لے، زوال کے بعد ان کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔